بسم اللہ الرحمن الرحیم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء 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 پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تاجروں کو بہت مبارک اور بہت بہترین خوشخبری سنائی ہے کہ جو اپنی تجارت کے دوران انتہائی امانت داری سے، انتہائی سچائی سے کاروبار کرتے ہیں، امانت داری کا پورا خیال رکھتے ہیں، سچائی کا پورا خیال رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا عمل نہیں کرتے کہ چیز دکھائی اور جائے اور دی اور جائے، بلکہ انتہائی امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں۔ چونکہ تجارت ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن مواقع میں آدمی جھوٹ بول کر زیادہ منافع کما سکتا ہے، آدمی خیانت کر کے، دھوکہ کر کے بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ لیکن اگر تاجر کے سامنے اگر ایک ایسا منافع آیا کہ جھوٹ بولے گا تو زیادہ منافع حاصل ہوگا، اور اگر سچ بولے گا، امانت داری اختیار کرے گا تو تھوڑا منافع حاصل ہوگا۔ اگر اس موقع پر تاجر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو ذہن میں لائے تو انشاءاللہ وہ کم نفع پر گزارا کر لے گا، کم نفع پر صبر کر لے گا، لیکن جھوٹ بول کر زیادہ منافع نہیں کمائے گا، خیانت کر کے، دھوکہ کر کے زیادہ منافع نہیں کمائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن وہ نبیوں کے پاس ہوں گے، شہیدوں کے پاس ہوں گے اور صدیقوں کے پاس ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے پاس ان کا حشر ہوگا۔ اور کتنے ہی خوش نصیب اور سعادت مند انسان وہ ہوں گے کہ جن کی کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ لگی ہوں گی، جن کی کرسیاں، نشست گاہیں وہ صدیقین کی نشست گاہوں کے ساتھ ہوں گی، یا جن کی نشست گاہیں وہ اللہ والوں کی نشست گاہوں کے ساتھ ہوں گی۔ بہت ہی سعادت مند انسان ہیں۔ حالانکہ عمل دیکھنے میں بہت مختصر سا ہے کہ صرف تجارت کے دوران امانت داری کو اختیار کرنا۔ تجارت جو انسان اختیار کیا کرتا ہے وہ بھی اپنے فائدے ہی کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کمایا کرتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھے گا تو یہی تجارت اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، یہی تجارت اس کے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنے گی، یہی تجارت اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا نام روشن کرے گی، اس لیے کہ یہ امانت دار تاجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ اور بے شمار احادیث میں تاجروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ التجار ہم الفجار، تجارت کرنے والے گناہگار ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا تجارت کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جائز تو ہے، لیکن میری مراد اس سے وہ تاجر ہیں جو اپنی تجارت کے دوران جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنی تجارت کے دوران مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو تجارت کے دوران اپنے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے آج ہمارا تاجر اگر اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ اس کی تجارتیں بڑی نفع بخش ہوں گی۔ آج بازاروں کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اس لیے
کہ بازاروں میں ہونے والے اکثر و بیشتر سودے وہ سود کی بنیاد پر ہوتے ہیں، بے شمار سودے وہ جھوٹ اور فریب اور دھوکے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بازاروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور بازاروں کے اندر بے شمار لڑائی جھگڑے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی کسی بھی تجارت میں جب بھی ہم تجارت کریں تو اس موقع پر ہمیں انتہائی امانت داری سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف اسی آدمی کے لیے یہ حدیث ہے جو دکان کھولے بیٹھا ہے، نہیں، ہر وہ آدمی جو کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہے، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کے پاس کام کر رہا ہے، ہر آدمی کو انتہائی امانت داری سے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے کام میں خیانت کرے گا، پورا وقت نہیں دے گا، یا کام میں صحیح اہتمام کے ساتھ جس طرح سے اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں صحیح ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا، یہ بھی دھوکہ باز شمار کیا جائے گا۔ تو حدیث ہو گئی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان